نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ محترم حضرات، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے اور فضل اور کرم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں جن نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ان نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے اونچی جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، وہ اور ایمان کی نعمت ہے۔ ہمیں ایمان کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت صحیح معنی میں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا تو ہم پیدائشی مسلمان ہو گئے، لیکن اصل ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کا کتنا اونچا مقام ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ قیامت کے دن جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، تو اس وقت اگر کسی کا حساب ہوگا اور حساب و کتاب میں ایک نیکی کی کمی رہے گی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے کہ تمہاری نیکیاں کم ہیں اور برائی جو ہیں زیادہ ہیں اور صرف ایک نیکی کی کمی ہے، لہذا تم ایک نیکی لے آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر، یا اللہ کے راستے میں ہمارے راستے میں کوئی چیز خرچ کی ہو وہ لے کر کے آ جاؤ، کسی سے مانگ کر کے لے آؤ، ہم تمہاری نیکیوں کا پلڑا جھکا دیں گے اور تمہاری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، تم جنت میں چلے جانا۔ قرآن اور احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا اگر مالک کسی شخص کو بنا دیا جائے تو اس کو دے کر بھی کوئی شخص ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ ماں باپ، اولاد جو بہت زیادہ عزیز ہیں ان کے پاس بھی جائے گا تو اس وقت بھی وہ انکار کر دیں گے، وہ بھی اس وقت میں انکار کر دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ اولاد کام آئے گی، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بھائی بہن کام آئیں گے۔ ایک نیکی کی اتنی قدر و قیمت ہوگی کہ جو اپنے قریب ترین لوگ ہیں وہ بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب ایک نیکی کی یہ قدر و قیمت ہوگی تو پھر ایمان جس کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں، جو نیکیوں کے ملنے کا سبب ہے، اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا، کتنا اونچا مرتبہ ایمان کا ہوگا۔ یہ قدر و قیمت ہے اور یہ مرتبہ ہے ایمان کا۔
ہمیں جو ہے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، کس چیز کا نام ہے۔ دیکھیے اصل ایمان نام ہے التصدیق بما جاء به النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو دین اور جو شریعت اور جو نظام زندگی اور جو قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کر کے آئے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس دین کی، اس شریعت کی تصدیق کرنا اور اس کا یقین کرنا، اس کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس دین کی تعلیمات کو ماننے کا نام ایمان ہے، اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ محض جان لینا اور اپنی معلومات کی حد تک اس کو رکھنا اور اس کی تصدیق نہ کرنا، اس کو نہ ماننا اور اس پر عمل نہ کرنا، اس کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ مان لینے کا نام، تصدیق کر لینے کا نام ایمان ہے۔ جانتے تو ہم سے زیادہ اور ہیں، غیر مسلمین ہیں، کافرین ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ بھی شریعت کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ جانتے ہیں، مسلمانوں کے علماء سے زیادہ بعض یہود و نصارہ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، لیکن صرف وہ جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس کی تصدیق اور اس کا یقین ان کے دل کے اندر نہیں ہے، لہذا وہ صاحب ایمان نہیں کہلائیں گے، کیونکہ ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا، ماننے کا، یقین کرنے کا۔ آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اسلامی عالم دین کی ملاقات ایک یہودی عالم سے ہوئی، تو ملاقات میں بہت ساری باتیں ہوئی، تو ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے کسی اسکول ٹائپ جگہ میں، اور اسکول جیسے مقام میں لے کر کے گئے۔ وہاں پر ان عالم دین نے اور مسلم جو عالم تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے اور لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، اور احادیث کی تمام کتابیں ہیں، نحو و صرف پڑھایا جا رہا ہے، اسلامک جتنے علوم ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، مدارس اسلامیہ میں، سب علوم اس مقام میں پڑھائے جا رہے ہیں، لوگ تکرار کر رہے ہیں، طلبہ اور اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ اس یہودی عالم نے ان عالم دین سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جس جگہ میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں یہ کون سی جگہ ہے، آپ کو کیا جگہ لگ رہی ہے؟ ان عالم دین نے برجستہ جواب دیا کہ بھئی یہ کوئی مدرسہ ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے، یہاں بخاری کی تعلیم ہو رہی ہے، حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، فقہ کی تکرار ہو رہا ہے، تو یہ کوئی مدرسہ یا اسلامی یونیورسٹی لگتی ہے؟ اس یہودی عالم دین نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی مدرسہ یا کوئی یونیورسٹی اسلامک نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اسکول ہے، ہمارا یہودیوں کا اسکول ہے۔ یہاں ہم اپنے لوگوں کو، یہودیوں کو اسلام کے بارے میں تمام تعلیمات دیتے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں پوری تحقیق کرتے ہیں، پوری ریسرچ کرتے ہیں، اور وہ صرف اس کے جاننے کے بعد اس میں غلطی نکالتے ہیں کہ اسلام کی کون سی تعلیم غلط ہے اور کس تعلیم پر ہم اعتراض کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی کون سی آیت پر ہم اعتراض کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے اسلام کو سیکھتے ہیں، اسلام کی تعلیم کو جانتے ہیں۔ تو وہ دیکھیے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم کو ہم سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ یہود اور نصارہ جانتے ہیں، وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن وہ صرف جانتے ہیں اور وہ تصدیق اس کی نہیں کرتے، وہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ صاحب ایمان نہیں کہلائیں گے، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ اب ہم لوگ مومن تو ہیں، ہم چونکہ تصدیق کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جو دین آپ لے کر کے آئے ہیں اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن
جیسا ماننا چاہیے، جیسا یقین کرنا چاہیے ویسا نہیں مانتے، ویسا یقین نہیں کرتے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے ایسا مانو، ایسا یقین کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مطالبہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقص ایمان کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ کامل ایمان کا مطالبہ کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمینو کما آمن الناس، اے لوگو ایسا ایمان لے کر کے آؤ جیسا صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے. الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، تفاسیر میں یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں اس ایمان کا، اس جیسے ایمان کا جیسا ایمان صحابہ کرام لے کر کے آئے ہیں، ایسا ایمان بناؤ. صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، کیونکہ صحابہ کرام کا ایمان مکمل تھا، کامل تھا. ان کی تصدیق اور ان کا اقرار بہت پختہ اور مضبوط تھا. اس کے بے شمار واقعات سے تصدیق ہوتی ہے. صحابہ کرام کی پوری سیرت آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی حیات کو آپ پڑھیں، حیات الصحابہ کو دیکھیں، تو صحابہ کرام کی پوری زندگی میں ایسی تصدیق ملے گی، ایسی پختہ یقین اور ایسا ایمان ملے گا کہ اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اپنی بعثت کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا اور آپ کو معراج پر لے جایا گیا، آپ کو معراج کی سیر کرائی گئی، جنت و جہنم کے حالات دکھلائے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج کرائی ہے اور میں نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کے حالات دیکھے ہیں اور میں مسجد اقصیٰ گیا تھا، پہلے پورے حالات بتائیں. تو اس وقت جو کافرین تھے، مشرکین تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بتاؤ یہ ایک رات میں گھوم کر کے بھی آ گئے اور گھوم کر کے بھی آئے گے، بتا رہے ہیں کہ یہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، فلسطین گئے، فلسطین سے آسمانوں پہ گئے، آسمانوں میں ساتوں آسمان کو پار کیا، جنت و جہنم کا حالات دیکھیں. تو وہ مذاق اڑانے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں. اب اسی حالت میں ایک کوئی کافر کوئی مشرک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابوبکر، آپ کے جو ساتھی ہیں محمد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج کرائی ہے اور مجھے آسمان کی سیر کرائی ہے، جنت و جہنم کی سیر کرائی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی سنا فوراً کہا کہ اگر محمد یہ کہتے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں اللہ کے رسول گئے تھے، مجھے اس بات کا یقین ہے. دیکھیے کتنا یقین ہے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا ایمان ہے، کیسا یقین ہے اللہ کے رسول کی بات پر. اللہ کے رسول کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دی، تمام چیزوں پر اتنا پختہ، اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ کامل ایمان ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا. صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا، انہوں نے اپنا ایمان اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ آنکھ سے دیکھنے سے اتنا یقین نہیں ہوتا تھا ان کو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما دینے سے ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ ہم اگر آنکھ سے دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی جھوٹی ہو جائے، وہ غلط ہو جائے، لیکن جو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے فرما دیا وہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. یہ صحابہ کرام کا ایسا یقین تھا. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. جب وحی آئی اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ ایک عورت ہے جو مدینے سے مسلمانوں کے راز لے کر کے مکہ جا رہی ہے اور کافرین اور مشرکین کو مسلمانوں کے حالات کے بارے میں مخبری کر رہی ہے اور خبر دینا چاہتی ہے. ابھی وہ راستے ہی میں پہنچی تھی، اللہ کے رسول پر وحی آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور چند صحابہ کرام کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ جاؤ
اور وہ عورت فلاں جگہ ملے گی آپ کو، وہاں پکڑ کر کے اس سے وہ رقع اور وہ لیٹر لے کر کے آؤ جو وہ یہاں سے لے کر کے جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام گئے اور ان کو راستے میں جا کر کے پکڑ لیا، اس کی تلاشی لی، لیکن تلاشی لی کچھ نہیں نکلا، اس کے پاس کوئی ایسا خط نہیں نکلا، کوئی ایسا لیٹر نہیں ملا۔ یہ لوگ حیران ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس عورت کے پاس یہ لیٹر ہے، لے کر کے جا رہی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی لیٹر ضرور ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو یہ چھپا رہی ہے۔ اس عورت کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس لیٹر کو دو اور اس خط کو دو، ورنہ میں تمہارے جسم کے کپڑے اتار دوں گا۔ اس طرح کی بات کہی، اس کو ڈرایا۔ وہ عورت ڈری اور اس نے وہ نکال کر کے خط دیا۔ اس کو کہتے ہیں یقین، کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی اس کا پکا یقین ہے، چاہے سامنے والا ہماری آنکھ کا دیکھا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے، سامنے والا جو کر رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی کانوں سے سن رہے ہیں، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان سے نکال دیا، جو کہہ دیا، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس پر پختہ یقین تھا صحابہ کرام کو، ایسا یقین اور ایسا ایمان صحابہ کرام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یقین ایسا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین تھا، اور اسی یقین کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی کامیابی دی کہ بڑے بڑے علاقے ان کے زمانے خلافت میں فتح ہوئے، اور بڑی بڑی سلطنتیں ان کے سامنے جو ہے جھک گئی۔ ایک واقعہ ہے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کمانڈر ان چیف تھے، سب سے بڑے کمانڈر، فوج کے سب سے بڑے کمانڈر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے زمانے میں بہت زیادہ فتوحات ہو رہی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈرنگ میں، اور آپ جنرل تھے، آپ کے جو ہے آپ کی امارت میں تمام فوجیں آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور جس علاقے میں داخل ہوتی تھی فوراً جو ہے وہ علاقہ فتح ہو جاتا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طوطی بول رہی تھی۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا خط لے کر کے کہ یہ خط خالد ابن ولید کو دے دینا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ یہ جو شخص تمہارے پاس خط لے کر کے آ رہا ہے، آج کے بعد سے یہ شخص فوج کا کمانڈر ہوگا، یہ شخص جو ہے فوج کا جو ہے کمانڈر ان چیف ہوگا، یہ جنرل ہوگا۔ اب تم نہیں رہو گے، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو ایک عام فوجی کی طرح لڑ سکتے ہو، تم کمانڈر نہیں بنو گے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مان لیا اور وہ دستبردار ہو گئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ جب ایک تو آپ کمانڈر ان چیف تھے اور ایک اب عام فوجی کی طرح لڑ رہے ہیں؟ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ جس ذات کو راضی کرنے کے لیے میں پہلے لڑ رہا تھا، تو وہ ذات مجھ سے اب بھی راضی ہے۔ جب میں کمانڈر تھا اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، اور اب میں عام فوجی بن کر کے لڑ رہا ہوں تو اب بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ مجھے کوئی کمانڈر بنایا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا گیا، جو میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے بڑے جنرل کو، حضرت خالد ابن ولید کو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، آپ نے ان کو برطرف کر دیا، اور ایک عام انسان کو اور عام صحابی کو آپ نے کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ بات یقین کرنے کی ہے، وہ ہمارے لیے لائحہ عمل ہے۔
ہمیں سوچنے کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دور امارت میں اور ان کے کمانڈر ہونے کی صورت میں جو فتوحات ہو رہی تھی، لوگ نام دے رہے تھے کہ خالد ابن ولید جنگ فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، تو لوگوں کی نگاہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر کے خالد ابن ولید کے اوپر آ رہی تھی۔ تو ہمیں جو مدد ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین کی وجہ سے ملتی ہے، نہ کہ خالد ابن ولید کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مدد ہم سے نہ ہٹا لی جائے، اس لیے میں نے خالد ابن ولید کو ہٹا دیا۔ یہ صحابہ کرام کا ایسا یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر، اللہ تعالیٰ کی نصرت پر، اور بغیر کسی اسباب کے لڑتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ آپ جنگوں کے حالات دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی جنگ جو ہوئی اسلام کی، غزوہ بدر، جنگ بدر، اس میں کیا حالات تھے؟ مسلمانوں کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے لڑنے کے لیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، اور میدان کارزار میں کود گئے۔ ادھر جو 313 ہے، ادھر ہزار کا لشکر ہے، اور ان کے پاس تلواریں ہیں، ادھر صرف 2 ہی تلواریں ہیں، اور ادھر گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام خود کہتے ہیں اپنا حال، ان کا حال قرآن کریم خود بیان کرتا ہے، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، کہ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ان کو موت کے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہم ینظرون، وہ بھی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کے حالات کے، تو اتنا بڑا لشکر ہے، اب تو ہماری موت طے ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یحق الحق ویبطل الباطل، اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، حق کو جمانا چاہتے ہیں، حق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ویبطل الباطل، اور باطل کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کرنا چاہتے ہیں، پچھاڑنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر میں جو ہے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح دی۔ 313 صحابی، نہ تلواریں ہیں نہ گھوڑے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، اسباب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، ان کو فتح مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنے کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، بات کا خلاصہ اور ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ صحابہ کرام کا یقین جیسا تھا، ایسا یقین بنانے کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کی زندگی کو، ان کے ایمان کو ہم نمونہ بنایا ہے۔ وہ صحابہ کرام صرف زبان ہی سے تصدیق نہیں کرتے تھے، بلکہ دل سے بھی تصدیق کرتے تھے اور اپنے عمل سے بھی کر کے دکھلاتے تھے۔ صرف یہ نہیں تھا کہ ہاں زبان سے کہہ دیا ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے زندگی میں کر کے دکھلایا ہے۔ غزوہ بدر میں دکھایا، غزوہ احد میں دکھایا۔ صحابہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حکم نکلا، اللہ کے رسول کا کوئی اشارہ ہوا، فوراً اس کی اتباع کر لی گئی۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے قریب ایک باڑے میں جو ہے اپنے صفائی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول ممبر پر گئے اور صحابہ کرام کو کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ جو صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے مسجد میں، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو صحابہ کرام کھڑے ہیں، جو تم لوگ کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ۔ یہ بات سب جانتے تھے کہ یہ ان لوگوں کو کہی جا رہی ہے جو مسجد میں کھڑے ہیں، جو مسجد سے باہر ہیں، جو اپنے گھروں میں ہیں، ان کو یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ لیکن عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کے باڑے میں بیٹھے ہوئے اپنی صفائی کر رہے تھے، کھڑے ہوئے مسجد کی اپنے باڑے کی صفائی کر رہے تھے، اونٹوں کے باڑے کی۔ جب ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیٹھ گئے۔ یہ صحابہ کرام کی اطاعت تھی،
صحابہ کرام کے ماننے کا جذبہ تھا، عمل کر کے دکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ایک پیر مسجد کے اندر ہے، مسجد کے گیٹ کے اندر ہے، اور ایک مسجد کے باہر ہے۔ ابھی اسی حالت میں تھے، اللہ کے رسول کے آواز کان میں پڑی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ اسی حالت میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، مسجد کے گیٹ پر بیٹھ گئے، آدھا ایک پیر اندر ہے اور ایک پیر باہر ہے، آدھے اندر ہے آدھے باہر ہے۔ حالانکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر میں اندر داخل ہو گیا تو اللہ کے رسول کچھ نہیں کہیں گے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم کانوں کے اندر پڑ گیا، فوراً اس کی اطاعت کر لی گئی۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو ہے ایمان تو ہے، ہم مسلمان تو ہیں، لیکن وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ یقین نہیں ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو اور ان کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے کہ ہمیں بھی ان کی طرح زندگی بنانی ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور اپنا ایمان اور یقین بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے صحابہ کرام کی حیات کو دیکھنا پڑے گا، صحابہ کرام کی سیرت کو سیکھنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکل کر جس طریقے سے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں گے تو صحابہ کرام کے جو حالات صحابہ کرام کے اوپر آئے وہ ہم بھی دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اور صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر کے، تو ہمیں بھی یہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور ایمان کے لیے محنت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے ایمان و یقین کی محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ یہ جماعتیں نکلتی ہیں، کوئی 3 دن کی نکلتی ہے، کوئی 10 دن کی نکلتی ہے، 40 دن کی نکلتی ہے۔ اس کے لیے تمام ساتھی بتائیے کہ اپنے ایمان کی محنت کرنی ہے، اپنے یقین کی محنت کرنی ہے، اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے کون کون ساری تیار ہیں؟